مفتی صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ سیرت طیبہ بے شمار پہلو ہمارے لیے بہترین مشعل راہ۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا والصلاة والسلام علی من ارسلہ الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم، انسان ایک دائرے میں رہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ دو سیرت کے دو پہلو ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت ہے۔ صورت کو بیان تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے آقا کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا تھا ایسے آپ کسی انسان کی تخلیق نہیں کر سکتے۔ لیکن جو سیرت ہے، سیرت جس کو آپ اخلاقیات سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو بالکل اپنایا جا سکتا ہے۔ سیرت کا لفظ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے، سنعیدھا سیرتھا الاولی۔ تو سیرت یعنی حالت اور عادت کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک طرز عمل ہے انسانی معاشرے کے ساتھ، میں اسی پر یہ 5-6 منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے گھر میں بچے ہوتے ہیں، عام طور پر ہم بچوں کو کبھی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان پر سختی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں مدارس میں ایک کمزور پہلو جو ہمارا بیان کیا جاتا ہے وہ ذرا اساتذہ کا بچوں کو مارنا بھی ہے، یعنی یہ ایک حقیقت ہے۔ اور سکولوں میں بھی ایسا ہوتا ہے اور بقیہ جگہوں میں بھی۔ آپ یقین جانیے، یہ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز شروع کر لیتا ہوں، انی لاسمع بکاء الصبی، میں جب پیچھے کوئی خاتون اگر بالفرض نماز میں کھڑی ہے اور میں اس کے ساتھ کوئی بچہ ہے اور اس کے رونے کی آواز کو میں سن لیتا ہوں تو میں نماز کو فاخفف الصلاۃ، میں نماز کو مختصر کر لیتا ہوں، صرف اس وجہ سے مخافت ان تفتن امہ، کہ اس کی ماں پریشان نہ ہو جائے۔ یعنی نماز کو بھی میں مختصر کر لیتا ہوں صرف اس وجہ سے۔ یہ آقا کا طرز عمل ہے۔ میرے اور آپ کے گھر میں اگر بچیاں ہیں تو بچیوں کو عام طور پر لوگ جو ہے بچوں کو ہم ترجیح دے رہے ہوتے ہیں بچیوں کے اوپر۔ آقا فرماتے ہیں من عال جاریتین، جو آدمی صرف 2 بچیوں کی پرورش کر لیتا ہے، دخلت انا وہو فی الجنہ، میں اور وہ جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے گھر میں نوجوان ہوتے ہیں، وہ نوجوان کبھی کبھار کوئی غلطی کر لینا تو ماں باپ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں آپ کو ایک بخاری کی روایت نقل کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آقا نے ہم ایک غزوے میں بھیجا، ہم واپس آئے اور ہم بھاگ کر آ گئے، کامیاب نہیں ہوئے۔ تو جب ہم بھاگ کے آئے، خود یہ حدیث کے جملے ہیں نحن الفرارون، کہ ہم بھاگے ہوئے آئے تو ہم مارے چھپ کے پھرتے تھے کہ کہیں آقا کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو اب مدینہ منورہ بڑا شہر تو تھا نہیں، تو اچانک ہم ایک گلی میں آقا کے سامنے آ گئے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الفرارون، ہم بھاگ کے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بل انتم العکارون، تم تو واپس آئے ہو، وَأَنَا فِئَتُكُمْ، اور تم مجھ سے مدد لے کے پھر واپس پلٹنے والے ہو۔ تسلی دے دی۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم بھاگے ہوئے ہو، کیسے بھاگے، فرمایا تم مجھ سے مدد لے کے، تم مجھ سے مشورہ کر کے پھر واپس میدان جنگ میں کیا ہونے والے ہو۔ میں اور آپ اپنے گھروں میں بزرگوں کو دیکھتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جاء شیخ، ایک بوڑھا بزرگ آئے اور وہ آقا سے یرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا سے کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے۔ فَأَبْتَعَ الْقَوْمَ أَن يُوَسِّعُوا لَهُ، قوم نے دیر کر دی اس کو جگہ دینے میں، صرف دیر ہی کی۔ ابھی صحابہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ان بزرگوں کو کہیں بٹھا دیں مناسب جگہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی جو آقا کی جو سیرت ہے وہ ہم ہر طریقے سے اپنا سکتے ہیں، بچوں کے حوالے سے بھی اپنا سکتے ہیں، بچیوں کے حوالے سے بھی اپنا سکتے ہیں، ماں باپ کے حوالے سے بھی اپنا سکتے ہیں، بزرگوں کے حوالے سے بھی اپنا سکتے ہیں، نوجوانوں کے حوالے۔ میں آخری بات کروں گا، آپ یقین جانیے حضرت اکرم سیفی جو ہے ایک صحابی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے سے جب آقا کی خدمت میں حاضر ہونے لگا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ ابھی مکمل وفد کو نہ لے کر جائیں، اکیلے جائیں۔ میں آیا، میں نے آ کر آقا سے پوچھا آقا کی عاجزی کیا، جو ابھی محترمہ فرما رہی تھی، میں نے آقا سے 2 سوال کیے کہ من انت وما ممن انت وما انت، یعنی آپ کا تعارف کیا ہے اور آپ کا پروگرام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو تعارف فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ یعنی میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، اتنی سی بات۔ اور جو اپنا پروگرام بتایا وہی وہ سورہ نحل کی آیت بتائی کہ ان اللہ یأمر، کہ اللہ کریم جو ہے وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ صحابی واپس گئے، انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے تو اس کو 2 جملوں میں بیان فرمایا، لیکن جو آپ نے اپنا پروگرام بتایا وہ وسیع ہے۔ تو یقیناً آقا کی زندگی ہمارے لیے لائق تقلید ہے، اور اللہ کریم ہمیں ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، یہ صحیح بخاری میں یہ کوٹ کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں عدل و انصاف کی جو مثال قائم کی گئی ہماری اس واقعے سے، اس پر فرمائے گا۔ اس میں دیکھیے کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ حضرات سفارش لے کر آئے اور حضرت اسامہ کو بھی لے کر آئے، اور اس میں قریشیہ ایک خاتون جو ہے وہ اس عمل میں شریک تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ معاشرہ اسی سے بگڑتا ہے کہ جب آپ اپنوں کے ساتھ اور رویہ رکھیں اور غیروں کے ساتھ اور رویہ رکھیں۔ دیکھیں مائیکل ہارٹ نے جو 100 عظیم شخصیات پر کتاب لکھی، حالانکہ وہ خود عیسائی تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ فالو بھی کرتا تھا، لیکن اس نے سب سے اوپر جو ہے وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ اس سے پوچھا بھی گیا تو اس نے کہا میں آقا کے نام کو صرف اس بنا پر اوپر رکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ امانت میں، دیانت میں، ہر اعتبار سے، صدق میں، سچائی میں اعلیٰ مرتبے پر ہیں، اور آپ ہی کے تعلیمات ہم تک جو ہے وہ پہنچے بھی ہیں اور ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک میں اور کوئی آپ نے بھی ایک ذکر کیا، مجھے ایک اچانک ادھر 1-2 حدیثیں یاد آ گئی، اور علامہ صاحب نے وہ 1-2 مختصراً کہ میں نے بھی شروع میں کہ ایک ہے سیرت ہے اور ایک صورت ہے، ایک خلق ہے اور ایک خلق ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں اعلیٰ ہے، خلق میں بھی اور خلق میں بھی۔ مثلاً مدینہ منورہ کے باہر ایک قافلہ آیا، آقا کو ان میں سے ایک جانور پسند آیا، آقا نے کچھ پیسے دیے، کچھ فرمایا میں واپسی پہ رقم بھیج دیتا ہوں۔ جب آپ واپس آنے لگے، وہ قافلہ باہر سے آیا تھا، تو ان میں سے کوئی ایک آدمی نے کہا کہ یہ شخص تو یہاں کا ہے، پتہ نہیں بقیہ رقم ملے گی یا نہیں۔ تو وہ ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ خاتون کہنے لگی کہ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، یہ جو چہرہ ہے یہ جھوٹے انسان کا نہیں ہے، یہ خلق کی تعریف ہے، صورت کی تعریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم بھی بھیج دی، اور حضرت بلال اور حضرت انس کو فرمایا باہر سے آئے ہوئے کھانا بھی بھیج دیا، یہ خلق ہے۔ یعنی آقا خلق میں بھی اعلیٰ ہے اور خلق میں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی پہلی ملاقات ہے آقا سے، وہ فرماتے ہیں جب میں نے لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا مدینہ منورہ میں آپ نے قدم رنجہ فرمایا تو میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں، یہ خلق کی تعریف ہے، یہ صورت کی تعریف ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں جب میں نے آقا سے آگے گفتگو سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھاؤ، اور اسی طریقے سے راتوں کو نماز پڑھو۔ یہ خلق ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
मुबारक है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों में आला हैं, खल्क में भी और खुल्क में भी। गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती साहब फरमाइएगा, जहाँ पर हम सीरत तैयबा देख रहे हैं और फिर जब एक हमारे लिए मशअल राह हम उनको देखें और फिर जब अपनी खुद एहतसाबी करें, तो इस हवाले से ज़रा फरमाइएगा। जी मोहतरम, बिल्कुल ठीक है। वो अल्लामा इकबाल मरहूम भी फरमाते हैं, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी, मेरा नहीं बनता तो न बन, अपना तो बन। खुद एहतसाबी बहुत ज़रूरी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुबारक है, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, कि आप लोग अपना मुहासबा करो कबल इसके कि तुम्हारा क्या हो जाए, मुहासबा हो जाए। रात को हम सोएं तो हमें चाहिए कि हम अपना क्या कर लिया करें, मुहासबा कर लिया करें। एक फैक्ट्री का मालिक है, वो अपना मुहासबा कर लिया करे। एक वक्त का हुक्मरान है, वो अपना मुहासबा कर लिया करे। कुरान मजीद की आयत मुबारक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वलतंजुर। ये खुद एहतसाबी है कि चाहिए तुम में से हर शख्स देखे कि उसने आने वाले कल के लिए क्या कर रखा है। मैं इस पर नाज़रीन और नाज़रात को ये वाक़या पहले भी मैंने अर्ज़ किया, मैं फिर अर्ज़ कर देता हूँ आज मौजू से मुनासिबत कि खुद एहतसाबी कि ये जो महमूद गज़नवी है और इनके जो वज़ीर है नदीम ख़ास है अयाज़, इसने अपना एक कमरा बंद किया हुआ था और वज़रा ने महमूद गज़नवी के कान में ये बात डाली कि इस शख्स ने कोई हीरो जवाहिरात यहाँ जमा किए हुए। उसने कहा बादशाह जी छोड़ें इसको। उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है आइए। दरवाज़ा खोला, उसमें कुछ भी नहीं था, पुरानी चीज़ें थी, संदूकचा था, जूते थे, कपड़े थे। तो उन्होंने कहा फिर इसको आपने बंद क्यों रखा? उन्होंने कहा हज़रत मैं जब यहाँ आया था उस वक़्त मेरी ये हालत थी, आज मेरी ये हालत है। मैं कभी कभार आकर इस कमरे को खोल के इन चीज़ों की तरफ निगाह डाल के खुद एहतसाबी के अमल से गुज़रता हूँ कि अयाज़ औक़ात को भूलना नहीं। तो खुद एहतसाबी जो है उसका माना एक ये भी है कि हम औक़ात को न भूलें। खुद एहतसाबी का एक माना ये भी है कि हम जिस काम से वाबस्ता है तो हम खुद ही पे ज़रा नज़र डाल लिया करें कि हम कहाँ तक इसमें कामयाब हो रहे हैं और कहाँ कहाँ कमी है कि उस कमी को हम क्या कर लें, दूर कर लें। एक घर का सरबराह है वो भी खुद एहतसाबी करे कि मैं घर वालों को कितना वक्त देता हूँ, मैं अपने बच्चों को कितना वक्त देता हूँ। यही खुद एहतसाबी न होने की वजह से मुआशरे में बिगाड़ होती है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मेरा नाम अकबर अली है और मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से। मौलाना साहब आज कल हम लोग अफ्तारी के दस्तरखान और नमाज़ पढ़ते हुए तस्वीरें बनाकर फेसबुक या व्हाट्सएप पर लगाते हैं। क्या इससे हमारी नीयत में दिखावा, रियाकारी नहीं आ जाता? और क्या ऐसी तस्वीरें लगाने से हमारी इबादत का सवाब ज़ाया हो जाता है क्या? जी मुफ्ती साहब। जी मोहतरम, अफ्तारी हो या कहीं आप पार्क में तशरीफ़ फरमा हो, कहीं भी हो, शादी हाल में भी हो, एक एतबार से ये तस्वीरें वायरल करके जिनके घर में खाना नहीं है, ये वो नहीं है, यकीनन उनको तो दुख देने वाली बात है। लेकिन एक मरतबा हमारे मोहतरम ने अल्लामा साहिब ने इसकी एक तवजीह ये फरमाई कि तशवीक़ लोगों को शौक़ दिलाने के लिए अगर ये काम किया जाए तो बस नीयत पर मुनहसिर है। वैसे ये है कि कहीं भी आप नेकी का काम कर रहे हो अगर उसको मख्फी रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हदीस में आता है कल क़यामत के दिन एक शख्स अल्लाह के हुज़ूर पेश होगा। अल्लाह करीम फरमाएंगे लोग आपको वहाँ लाइक करते रहे, वाह वाह करते रहे, आप उनसे बदला ले चुके हैं, आपका मेरे पास कोई बदला नहीं। जी मैं फ़ातिमा बात कर रही हूँ कराची से, और मेरा सवाल है कि क्या ख़वातीन पर जहाद वाजिब है? जी और एक ये है कि अहादीस में इसका तज़किरा मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख़वातीन का जहाद जो है वो हज और उम्रा है। ये हदीस के अल्फाज हैं। और एक ये भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन को जहाद में लेकर भी गए मरहम पट्टी के लिए। ये जो नर्सिंग का निज़ाम है, नर्सिंग का, ये उसी वजह से मरहम पट्टी के लिए भी इनको लेकर गए और खाना पकाने के लिए और पानी भरने के लिए। तो वो वक्त के हालात को ही देख के फैसला किया जा सकता है। ठीक है जी, अगला कॉलर सुनवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सदफ बात कर रही हूँ। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर बेटी शादी ना करना चाहे तो क़यामत में वालिदैन की पकड़ होगी? वाह, ये तो जी ऑपोजिट सवाल आ गया। जी अपोजिट, बिल्कुल ठीक है। देखिए माँ बाप उसको
مشورہ بھی دے سکتے ہیں اور ماں باپ اس کو ترغیب بھی دے سکتے ہیں، لیکن اب ہمارے معاشرے میں بہت سارے مرد بھی ایسے ہیں اور بہت ساری عورتیں بھی ایسی ہیں۔ میں خود بھی مطلب یونیورسٹی میں یا کئی اداروں کے ساتھ جو وابستہ ہو کے اندازہ ہوا تو عورتیں جو ہے وہ فرماتی ہے یا وہ مرد حضرات کہ ہم یہ بوجھ نہیں برداشت کرتے، خاص طور پر عورتیں بھی کہتی ہے ہم یہ بوجھ نہیں، تو ایسا نہیں، وہ ان کو ترغیب دے دیں۔ ہاں اگر پھر بھی وہ بات نہ مانے تو ظاہر ہے ایک بچی کو گھر سے نکالا تو نہیں جا سکتا، ماں باپ البتہ بری ذمہ ہوں گے۔ السلام علیکم، میرا نام جمشید ہے، میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا علماء سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ کنسیپٹ ہے کہ مرنے کے بعد جمعراتیں منائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو روحیں بھی واپس آتی ہیں، پھر ان روحوں کے لیے کھانا بھی جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے اس ساری بات کے اندر؟ جی محترم، دیکھیے یہ ایک تحقیق ہے جو وہ سرچ ان کی ہے جو قرآن اور حدیث سے ہم جو سمجھ چکے ہیں اہل سنت والجماعت کے، ہم لوگ تو میرے محترم اس بات کے قائل ہیں کہ ایک انسان کو آپ نے دفنا دیا، دفنانے کے بعد آپ 3 دن تک سوگ منا لیں، سوگ منانے کے بعد اگر خاتون ہے تو وہ 4 مہینے اور 10 دن تک عدت کے گزاریں، 4 اشہر و عشرہ۔ اس کے بعد وہ اس انسان کا واپس آنا، گھر میں آنا، روح کی شکل میں آنا، کسی اور شکل میں آنا، خواب کے ذریعے سے وہ آ سکتا ہے، خواب کے ذریعے سے خواب میں ہم دیکھتے ہیں، اور کہ ہم قائل نہیں ہیں اور کسی کے ہم قائل نہیں، ہاں لیکن اس کے ساتھ ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں مانگی، ہمیں بھی کہا گیا، اور ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، تو آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں، اچھے ان کے جو کام ہیں ان کاموں کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن بقیہ یہ جو باتیں ہیں لوگوں میں مشہور ہے۔ تو فقہ حنفیہ کے ہاں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے مطابق گزاریں، جو کہ 3 دن کا سوگ ہے، اور اس کے بعد ایصال ثواب بالکل کریں، اور فقہ جعفریہ کے ہاں ہے کہ جی آپ لوگ بالکل جو ہے وہ جمعرات کریں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کھانا بھی بنوا کے اس کے اوپر بھی کریں، تو اپنے فقہ کے مطابق جو ہے میرا خیال ہے اس کو گزاریں۔ اگلا سوال جی سنوائیے گا۔ السلام علیکم، میں فضا بات کر رہی ہوں مری سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ دجال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پرسنالٹی ہے یا شخصیت ہے، تو کائنڈلی یہ کلیئر کر دیں کہ کیا وہ ایک سسٹم ہے یا پھر وہ کوئی شخصیت ہے، اور اگر شخصیت ہے تو اس کی پرسنالٹی کس طرح کی ہوگی، تو اس بارے میں کائنڈلی بتا دیجیے، تھینک یو۔ دیکھیے 2 چیزیں میں صرف محترم نے بڑی خوبصورت بات کی، مجھے بولنا نہیں چاہیے، ایک دجالی شخصیت ہے، شخصیت کا ذکر الگ ہے، اور ایک اس کا کردار ہے، وہ کردار لوگوں کے سامنے ہے۔ صحیح بات ہے، اگلا سوال سنوائیے گا اگر ہے۔ السلام علیکم، میں مانور بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ میرا ایک سوال تھا کہ اگر نماز میں کوئی واجب رکن چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے جو واجبات ہیں وہ ہمارے نزدیک کل 14 ہیں اور فرائض کل 13 ہیں۔ واجبات میں سے اگر کوئی ایک واجب رہ جائے تو وہ نماز ہمارے ہاں واجب الاعادہ ہے، وہ شخص جو ہے وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ اچھا ایک سوال تھا مفتی صاحب یہ کہ میری والدہ کا سوال ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ آلدو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے پیشنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہیں۔ اب ہم ان کو بار بار جو ہے وہ کرتے ہیں، اور والد صاحب تھوڑا بہت غصہ بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پورا دن گزارنے کے بعد روزے کی دسترخوان پہ بیٹھ کے جو ہے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے سارے دن سے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جب جگہ پہ موجود ہے یہ سلسلہ اور آپ کی جان کو خطرہ ہے، وہ یہ بولتی ہیں کہ نہیں میری جان کو خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود وہ زبردستی روزہ رکھتی ہیں۔ جی دیکھیے، ایک تو قرآن مجید کی کئی آیات ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور دوسری آیت مبارکہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ یہ 5واں پارہ ہے سورہ نساء ہے کہ تم اپنے آپ کو از خود قتل نہ کرو۔ اور ایک یہ ہے کہ ہمارے جو یہ بزرگ ہیں نا، اصل میں یہ اس دور کے لوگ ہیں کہ بس یہ چاہتے ہیں کہ اسلام پر ہم کاربند رہیں، استقامت کے ساتھ رہیں، ورنہ ان کو یہ سمجھایا جا سکتا ہے
کہ اسی رکوع میں जिस रुकू में अल्लाह करीम जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम फरमा रहे हैं, तो आगे ही फरमा रहे व इन कुंतुम मर्दा व अला सफ़रिन, अगर तुम में से कोई मरीज़ है या हालत सफ़र में तो फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, वो इन दिनों को इस गिनती को कहीं और भी ले जा सकता है। तो बस वो अब वो बुज़ुर्गों का जो मिजाज बन गया है ना, यानी ये आपके घर के कहानी नहीं है, ये हर घर में है, तो वो उस मिजाज को तब्दील करने में अब वक्त लगेगा। ठीक है।